بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں السلام علیکم. میں کئی باتیں ہیں بلکہ دلچسپ چٹکلے ہیں. یعنی اب ایران یہ امریکہ بھی کہہ رہا ہے، کنفرم کر رہا ہے، یہ جو ایران ہے اس نے مچھروں کی فوج تیار کر لی ہے اور وہ دشمن کو نیست و نابود کر دیتے ہیں. اب مچھروں کی فوج پرانے زمانے کی کہانیوں میں وہ جو جناتی کہانیاں ہوتی تھی اس میں تو یہ ہوتا تھا کہ پھر فلانا آ گیا، پھر مچھر آ گیا، پھر تو آج کے دور میں تو سنا نہیں تھا. پھر امریکہ میں بھی جیسے کیسے ان امریکنوں نے براہ راست مچھر پکڑ کے چھوڑ دیے ریڈ انڈینز کی جو اصل امریکن تھے. وہاں وہ مچھر جا کے کاٹتے تھے اور اس سے دوسرا متاثر ہوتا تھا اور ملیریا سے مر جاتے تھے. لیکن ان کے پاس اس کے رد عمل میں کوئی ویکسین نہیں تھی، کیونکہ امریکہ میں وہاں پہ کبھی ملیریا ہوا نہیں تھا، وہاں پہ مچھر تھے نہیں. ہمارا تو یہاں اب بھی پوری رات مچھروں سے ہم لڑتے ہیں، ابھی تک جنگیں لڑتے ہیں. تو یہ مچھر امریکہ میں لے کے گئے تھے یہی جو امیگرینٹس تھے، جو انگریز تھے، دوسرے. بہرحال وہ تو فوج سنی تھی. اب یہ جو بنا لیا ہے میزائل، وہ میزائل چلا دیتے ہیں، آگے پوری امریکہ ہے اور گر جاتی ہے. تو اس لیے اب وہ بلکہ اس پہ چیخ اٹھے ہیں امریکن کہ بھئی وہ مچھر فوج آ گئی ہے، مچھر فوج آ گئی ہے. تو میں نے بطور لطیفہ بھی، لیکن پھر جو دوسری بات جو کرنا چاہتا ہوں، وہ آج فوزیہ نواز جو ہے وہ ریگولر ویور ہے. روبینہ نواز اور انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ میں نے نادر شاہ کا ذکر کیا تھا کل، تو ان کا نہیں، وہ ایران سے نہیں تھا، افغانستان سے تھا. چونکہ ان کی مجھے رائے کو اہمیت دینی پڑتی ہے، تو پھر میں نے کہا کہ میں ویڈیو میں ہی ان کو جواب دے دوں. وہ اصل میں یہ افغانستان تو بعد میں آیا، قبضہ بھی کیا، اٹیک بھی کیا، پھر دلی بھی آ گیا. لیکن بنیادی طور پر صفوی دور حکومت تھا، صفوی بادشاہ آ رہے تھے، 300-400 سال گزر گیا جو جتنے بھی. تو اس نے ان کو ہٹا کے وہ ایران کا بادشاہ بن گیا. تو جب وہ یہ انڈیا آیا تو وہ امریکہ ایران کے بادشاہ کے طور پہ آیا تھا. وہ اس کا کوئی تعلق واسطہ افغانستان سے تھا بھی نہیں. لیکن میں ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ
کہ میں تو تاریخ کو جب بتاؤں گا تو وہ بہت تحقیق کر کے بتاؤں گا، لیکن جو یہ نادر شاہ اور محمد شاہ رنگیلا، یہ پھر لوگ کہانیاں بن گئیں، سہرا ڈے جھوٹا، کیونکہ وہ شراب بھی پیتا تھا، ڈانس بھی عورتوں کے دیکھتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا سہرا ڈے جھوٹا۔ اسی طرح سے اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری تھی کہ وہ جس کو وہ دیکھتے تھے، دلی کو تو انہوں نے تاراج کر دیا تھا۔ تو پھر ایک فقیر نے کہا کہ کسی کا نادر ہے تو میرا قادر ہے، یہ بھی وہاں پہ باتیں چلتی رہتی ہیں۔ بہرحال اب آئیں کہ اس وقت ایک طرف تو مارکہ حق جو ہے وہ چھائے ہوا ہے، اس کے ضرور فائدے ہوئے ہیں۔ پاکستان آج بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے 6 جہاز ان کے مارے تھے انڈیا کے، اور سچی بات بھی یہی بتا سکتے ہیں نا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے 11 جہاز، پہلے 7 کا کہے، پھر 9 کہے، پھر اب 11 جہاز۔ اتنا اور کون ہوگا سچی گواہی دینے والا؟ وہ پاکستان کا قد بڑھا رہا ہے، اور اس سے یقیناً قد بڑھ جاتا ہے وہ عاصم منیر صاحب کا۔ آج کے موضوع میں بھی اس نے اس بات کو دہرایا ہے کہ عاصم فیلڈ مارشل عاصم نواز جو ہے وہ بہت اچھا آدمی ہے، اور شہباز شریف بہت اچھا آدمی ہے۔ تو بہرحال ان کو ہی خراج تحسین کو پیش کر رہا ہے۔ ہم تو اس بات بھی خوش ہیں کہ ایک پاکستان کو نیگوشیٹر کے طور پر ریکگنائز کیا جا رہا ہے، لیکن اتنا تیز نہ چلے۔ امریکہ کے بارے میں یہ بات، ایران کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں پاکستان میں یہ نہ ہو تو بہتر ہے، نیگوشیشن ہماری یا ہو جائے سوئٹزرلینڈ میں یا فلاں جگہ پہ۔ تو ان کو بھی آخر کیا خرابی ہے اگر آ کے پاکستان کے پہلے بھی آئے ہیں، کہتے بھی رہتے ہیں کہ پاکستان بہت اچھی نیگوشیشن انہوں نے کرائی ہے، تو پھر کیا ان کو اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے؟ یقین ہے وہ اعتراض کرے گا بھی نہیں۔ اب اصل جو ہے وہ آبنائے ہولمز دونوں وہی اسی پہ لگے ہوئے ہیں، 4 5 5 6 دن سے دیکھیں ٹی وی جب بھی کھولیں گے رات کو 2 بجے 3 بجے وہ ایک ہی بات ہوتی ہے۔ اب وہاں وہ کہتا جی انہوں نے 2 جہاز ہمیں مارنے کے لیے بھیجے، اور یہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں، تو تتلیاں تھیں، ہم نے تو اڑا کے رکھ دیا۔ جو پاسدارانِ دفاع ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا یہ گزرے تو صحیح آبنائے حرمت سے، پرخچے اڑا دیں گے۔ پھر امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے تو ڈسٹرائر بھیجے تھے، اچھا ملک ہوتا تو ہمارا استقبال کرتا، ہم نے تو ڈسٹرائر بھیجے۔ اور وہ کہتے ہیں اگر ہم ایک جہاز بھی نہیں گزرنے دیں گے
تو کیونکہ یہ عادت ہی نہ بنا لے اپنا امریکہ کہ کہے جی ہمارے آج اتنے جہاز اپنا حرمت سے نکل گئے ہیں، اتنے آ رہے ہیں، تاثر یہ دے گا کہ ہم جیتے ہوئے ہیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں یہ بھی بازان جو انقلاب ہے یہ بھی تاثر دیتے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے ہیں۔ دونوں جو ہیں، اب امریکہ میں اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں اس کے لوگ اس کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر آنے والا دن، ہر آنے والا لمحہ امریکہ کی ایز اے نیشن اس کو کنڈیم کر رہی ہے۔ اچھا یہاں تہران میں ہر روز ایران کی قوم نکلتی ہے، وہ چیزیں وہ ڈکلیئر کرتے ہیں، نعرہ تکبیر لگاتے ہیں اور اپنی فاتح ہو جانے کو وہ ان حالات میں ہمارے لیے ہر ایک کو پتہ ہے کہ جیتا تو ہے جنگ ایران، اس کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، اور طے یہی ہونا ہے کہ پیسے جو ہے وہ ٹیکس ایران نہ، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی چل رہی ہیں کہ اس کے لیے اگر یہ اور بڑھائیں گے تو پاکستان کا ہر ایک کو فائدہ ہو رہا ہے، اس جنگ کا امریکہ کو فائدہ ہوا ہے، اور ٹو سم ایکسٹینٹ ہر ملک نے اپنی قیمتیں نہیں بڑھائی پیٹرول کی، یہ ابھی بڑھا رہے ہیں، پھر افواہیں ہیں کہ اب یہ بڑھا دیں گے، تو سوائے یہ ہمارا نقصان ہے، ورنہ چائنا کو فائدہ ہو گیا ہے۔ اب اس میں چائنا میں بھی اس جنگ کا ایک فریق بن گیا ہے، اور فتح ہو سکتا ہے اس جو وہاں پہ پاسداران انقلاب اور ایران کا وزیر خارجہ وہاں پہ عراقچی وہ وہاں گئے ہوئے ہیں، اس کے بعد جانا ہے اس نے ٹرمپ نے، اور وہ بھی ابھی وہ چاہتا ہے کہ وہاں جانے سے پہلے ہماری بات طے ہو جائے، جہاں بھی ایران کہتا ہے سوئٹزرلینڈ میں بیٹھنا چاہتا ہے، کسی اور ملک میں بیٹھنا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ یہ رستہ امن کا رستہ کھلے گا، اور یہ کام بڑے سیدھے طریقے سے ہوتے جائیں گے۔ اس میں ہمارے جو فوجی قیادت ہے وہ اس تمام سے یعنی آج سوشل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ عاصم منیر صاحب ون کانسٹیٹیوشنل ایونیو کو وہ دینا چاہتے ہیں ٹرمپ کے داماد کو، اور دے دیا ہے وہ تو کہتے ہیں۔ یہاں ہمارا سوشل میڈیا اتنا تیز ہوتا ہے، تو اگر یہ ایسی باتیں کریں گے یہ اور زیادہ تناؤ ہوتے جائیں گے۔ جنرل عاصم منیر صاحب جہاں ایک کلمہ حق کا ان کو مل رہی ہے، وہ بھی ہے تو ایئر فورس والوں کی کارکردگی، بہرحال اس کا فائدہ عاصم منیر صاحب کو بھی ملا ہے، انہوں نے لوگوں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ اب دیکھیں 9 مئی کل آ رہی ہے، اور 9 مئی کو جو ہزاروں آدمیوں کو انہوں نے پکڑ لیا تھا کہ اب پاکستان کے دشمن ہیں، ان میں جرنیل بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، پروفیسر بھی تھے، تحریک انصاف کے پولیٹیکل ورکرز بھی تھے، احسان اپنا نیازی
حسان نیازی جو میری ذاتی طور پہ ایک محبت ہے، وہ اب ان لوگوں کو پکڑ لیا کہ کس نے ایک لفظ کہہ دیا ہے، جنہوں نے اب آخر تک پہنچ گئے کور کمانڈر کے گھر کے باہر، انہوں نے اندر سے اندر ان کے ساتھ معافی مانگی، انہوں نے دے بھی دی۔ میرا اپنا ذاتی موقع بھی ہے کہ 9 مئی کوئی ایونٹ یا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، اس کو خود انہوں نے جو مظاہرے کیے ہیں انہوں نے کیے ہیں، سادہ کپڑوں میں کیے ہیں، کئی تحریک انصاف کے جو کمپرومائز ہو گئے تھے ان کی مدد دے کے جلوس نکلوائے ہیں، وہ غریب آدمی مارے گئے تھے، اب یہ اس کو بھی منائیں گے، کل اس کو بھی منائیں گے، مگر ذمہ دار یہ خود ہے، جو 9 مئی ہے اس کا ذمہ دار وہ برین چائلڈ ہے عاصم منیر کے دماغ کی، کہ یہاں ہم جو ٹیک کرنا ہے اور عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے لمبے عرصے کے لیے، تو انہوں نے اس کو بہانہ بنا لیا، لوگوں کو مارا بھی، لوگ بیچارے کئی مر گئے۔ اب دیکھیں نا، ابھی میں ایک میرے دوست ہیں، عزیزوں کی طرح ہیں، اس میں افضال پہاڑ صاحب، وہ بیچارے کو 3 سال کے بعد اس کو ضمانت ہوئی ہے، اور افضال پہاڑ جو ہے وہ اس کو بھی انہوں نے 9 مئی کے اندر ڈال دیا۔ قصور اس کا کیا تھا کہ اس نے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کو ڈیفیٹ دے دی ہزاروں کی تعداد میں، اب ڈیفیٹ دے دی، انہوں نے 47 کے تحت اپنا شہباز صاحب کو بنا دیا، اب اس نے چونکہ وکیل ہے، اس کی پوری فیملی وکیلوں کی ہے، اس کا باپ میرے ساتھ ہوتا تھا جیل میں، یا قیوم پاٹ صاحب وہ بھی وکیل تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے الیکشن پیٹیشن کر دی، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ اپنی پیٹیشن اٹھا لیں تاکہ یہ وزیر اعظم بن گئے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ آپ اس کو یہ صرف اس کے پیٹیشن کا مقابلہ نہیں کر سکا تو اس لیے تم اٹھا لو، اس نے انکار کر دیا۔ اب وہ بھی یہ 9 مئی کے اندر ڈالا ہوا تھا، تو شکر ہے اس کی 1-2 دن پہلے اس کی وہاں سے وہ رہائی ہو گئی ہے، میرا آج ہی ان سے بات ہوئی اور میں نے اس کو رہائی پر مبارکباد دی۔ یہ ہے آپ کا 9 مئی، یہ ہے یار، دیکھو تو صحیح، بس مہربانی۔